اور علامہ اشفاق وحیدی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. مفتی عبد القوی صاحب اور راجہ ساجد محمود صاحب. صرف ایک سوال ہے میرا. احتجاج ہمیں کرنا چاہیے تھا, ہم لوگوں نے کیا, بہت اچھا کیا, لیکن اس کے اندر جو شرانگیزی آ گئی, وہ لوگ کون تھے؟ کیا ریلیجس پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں ان کا کیا گرپ ختم ہو چکی ہے اپنے لوگوں پہ, یا یہ جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ میسج دنیا میں جو جائے وہ غلط جائے؟ کیونکہ ہم لوگ سب یونائٹڈ تھے, سارے ملک یونائٹڈ تھا اور سب ملک نے مل کے احتجاج کیا, بہت اچھا کیا, لیکن اس کے اندر جب شرانگیزی آ گئی تو میسج دنیا میں جو گیا وہ نیگیٹو. سربراہان ہے ان کی گرفت نہیں رہی اپنے لوگوں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ جو حکومت نے اعلان کیا تھا اور ایک میسج دینا تھا, میں سمجھتا ہوں آج مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا بھی پرامن مظاہرہ تھا, ریلی تھی, میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان کو پرووک کیا گیا. اسلام آباد پرامن تھا, بقول ان کے پرامن تھا اور باہر سے شیلنگ ہو رہی تھی اور میں نے لوگوں کو آج بیٹھ جائیں دھرنا. ٹھیک ہے جی. اب مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ کون سی قوتیں تھیں, وہ کون سے لوگ تھے, آج جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اس چیز کو ایگری نہیں کر رہی کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے اور ہر لیڈر یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو پروگرام تھا, ہماری ریلی پرامن تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری تھی, ایجنسیاں اس کے اندر موجود تھی, اس کے بعد ادارے تھے. آج حکومت کے پاس فوٹوز بھی موجود ہوں گے جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی شکلیں, ان کی داڑھیاں بھی تھی, ان کی مونچھیں بھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس پاکستان کو جس طرح ایک میسج دینا چاہیے تھا اس میسج کو انہوں نے نیگیٹو میں تبدیل کیا ہے اور نیگیٹو میسج آگے پہنچایا ہے. جو ہم چاہ رہے تھے اپنا احتجاج, آج دیکھیں راولپنڈی میں ہم نے بھی احتجاج کیا, سینکڑوں افراد ہمارے اس میں موجود تھے. لیاقت باغ سے نکلے, ہم مری روڈ پہ آئے اور وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جس میں ہماری مسیح برادری اور مذہبی تنظیمیں بھی تھی اور پرامن طریقے سے ہم نے وہاں پہ جو ہے اپنا احتجاج. مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات, میں بار بار جس چیز پہ زور دے رہا ہوں مجھے وہ اس کا جواب نہیں مل رہا. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس میں شرپسندی کر رہے تھے, جیسے کئی صاحب نے کہا جی دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں, اپنا میاں اسلم صاحب نے کہا جی کہ ہم تو بیٹھے تو تقریریں کر رہے ہیں, ہم تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, ہمیں پولیس نے شیلنگ شروع کر دی. سو ان کو تو پرووک کیا گیا, روشنی ڈال دی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ لوگ بھی کنفیوز ہیں اور آپ لوگوں نے مزید کنفیوژن یہاں سے کریٹ جس طرح میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ جب اسلام آباد میں یہ ریلیاں آئی ہیں صرف دینی جماعتیں نہیں تھیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں اور اطراف راولپنڈی اسلام آباد کے اطراف کے بھی لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ یہ جاری ہوا اور صبح سے جب ریلیاں آنا شروع ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ریلیاں گزر جاتی ہیں, پھر میں وہی اسی طرف آپ اشارہ کروں گا, ریلیاں گزر جاتی ہیں, پیچھے سے توڑ پھوڑ ہوتی ہے. وہ افراد جو 100-200 افراد جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. میں سمجھوں کہ یہ حکومت تو میں پوچھوں وہ کون تھے, وہی وہ ذمہ دار تو ظاہر حکومت ہے. میں سمجھوں کہ اسی وقت اگر جس طرح حکومت نے اعلان کیا تھا یوم عشق رسول وہاں صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پہ خود ان ریلیوں کی قیادت کرتے, خود منسٹر آتے, وزراء آتے. نو ڈاؤٹ, بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے, بالکل آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور کہاں سے آئے اور کون تھے. جس طرح مفتی صاحب نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں اور میاں صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, 9/11 کے بعد امریکہ جب سے امریکی کی مداخلت ہوئی ہے, انوالومنٹ ہوئی ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی روز بروز بڑھتی رہی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر قتل و غارت کی ہے, عاشور میں, محرم میں, رمضان میں, اسی طرح گلگت کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ کا سفیر جاتا ہے گلگت بلتستان میں جاتا ہے, اس کے بعد یہ جو بسوں پہ جو ہے باقاعدہ اتار کے گولیاں ماری جاتی ہیں, جہاں پہ بھی ان کی انوالومنٹ ہوئی ہے, جہاں پہ بھی امریکہ کے اداروں کی انوالومنٹ ہوئی ہے, دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. کوئٹہ کے اندر گیا ہے ان کا سفیر, واپس آیا, وہاں کی آپ صورتحال آپ کے سامنے ہے. گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں وہاں پہ مسلسل وہ جا رہے ہیں, آپ کے سامنے صورتحال ہے. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ بالکل جو ہے وہ